بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے صبحیہ میں جو ہے آج درس نمبر 12 ہیں۔ دعائے صبحیہ کے یہ بہت ہی جو مقدس دعا ہے۔ اس دعا میں جو پہلا پیراگراف دعا کا 14 پیراگراف ہے، 14 اللہم ہے، تو اس میں سے پہلا اللہم جو کہ اس میں 11 نکات پر مشتمل ایک دعا ہے۔ اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے رحمت کو وسیلہ دے کر 11 چیزیں اللہ سے طلب فرمایا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے، اور امت کو آپ نے تعلیم دیا ہے۔ تو ابھی تک جو ہے ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی، اللہ میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کا میرے دل کو ہدایت ہو، و تجمع بہا شمل، اس سے میرے پراگندہ خیالات اور سوچوں کی کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، و تلم بہا شاسی، و ترد بہا الفتی، و تصلح بہا دینی، اور ابھی پہنچ گیا و تحفظ بہا غائبی۔ آج کی دعا جو ہے اس پیراگراف کی توضیح ہے، و تحفظ بہا غائبی۔ تو یہ 6واں نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ تو تحفظ بہا غائبی، اس میں بھی یہ جو دعا اس کے ہر پیراگراف میں 3 الفاظ سے ایک تو پہلے بھی دعا میں تصلح بہا دینی میں 3 لفظ تھے، اب اس میں بھی 3 ہی الفاظ ہیں، تحفظ بہا غائبی۔ تو اس میں 3 کلمات ہیں، لغات جو ہے، ایک تحفظ ہے، ایک غائبی، ایک لفظ بہا، تو بار بار تکرار ہو رہا ہے۔ تو تحفظ کا معنی جو ہے لغت میں از فعل عربی لمدہ، اس کے بنیادی الفاظ جو ہے یہ حفظہ، یحفظ حفظا، اس مادے سے حفظہ اس کا فعل ماضی، اس کے مضارع کا پہلا صیغہ یحفظ ہے، اور یہ اس مضارع کا جو ہے مخاطب کا صیغہ ہے، 7واں صیغہ ہے۔ کل عربی زبان میں ماضی مضارع میں 14 الفاظ ہوتے ہیں ہر فعل میں، تو اس کے جو 7واں فعل ہے تحفظ۔ تحفظ جو ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنا اور محفوظ کرنا۔ حفظ یا اس کے مادے کا ترجمہ جو ہے معنی مصدری یہ ہے۔ تو تحفظ جب مخاطب کا صیغہ آتا ہے تو تحفظ یعنی اے اللہ تو حفاظت کرتا ہے، تو حفاظت فرما، تو محفوظ رکھ دے، یہ معنی میں آتا ہے۔ یحفظ میں وہ حفاظت کرے گا، وہ حفاظت کرتا ہے، غائب کا صیغہ ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، تو اے اللہ تو حفاظت فرمائے گا، تو حفاظت فرما، یہاں اس معنی میں ہے تو حفاظت فرما، چونکہ اس کے شروع میں اللہ ہے، تو حفاظت فرما، تو محفوظ فرما، یہ معنی میں ہے۔ اور اس میں تحفظ بہا کے جو ضمیر ہے، یہ اس میں با الگ لفظ ہے، اس کو حرف جارہ ہوتے ہیں عربی اصطلاح میں، اور ہا ضمیر ہے جو کہ مونث کے ضمیر ہے۔ عربی زبان میں چونکہ لفظ رحمتاً مونث شمار ہوتے ہیں۔ ہو کے ضمیر آتن بھی، ہو لہو مذکر کے ضمیر ہے، مذکر الفاظ طرف پلٹتی ہے۔ ہا مونث کی ضمیر ہے، مونث الفاظ طرف پلٹتی ہے۔ ضمیر جو ہے ہمیشہ اس کو تشریح ایک اسم کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو بہا یعنی اس کے ضمیر جو ہے، اس بہا کے جو ضمیر رحمتاً کی طرف پلٹتی ہے، جو اس دعا کی شروع میں پہلی دعا میں موجود تھا کہ اللہم انی اسألک رحمتاً، اس رحمتاً کی طرف پلٹتی ہے۔ تو بہا یعنی اے اللہ جو ہے اس رحمت کے وسیلے سے اللہ تو حفاظت فرمائے گا، تو محفوظ کرے گا، اے اللہ تو محفوظ فرما، تو حفاظت کر، تو محفوظ رکھ دے، کر دے، بہا اس رحمت کے وسیلے سے، یعنی اس رحمت کے وسیلے سے، اس رحمت کے واسطے سے، اس رحمت کی برکت سے۔ اور رحمت کا معنی بھی آپ کو بتایا، رحمت کے معنی شفقت، مہربانی، احسان، لطف کرم۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا اے اللہ تو اپنی لطف و کرم سے، تو اپنی بے نہایت رحمت سے، اپنی بے نہایت احسان سے تو حفاظت فرما، تو حفاظت فرما کس چیز کی؟ غائبی۔ اب لفظ غائب جو ہے اس عربی غائب الگ لفظ سے، یا الگ لفظ ہے، یا ضمیر ہے میرے کے معنی، جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا دینی،
ہاں جی، عملی، یہ الفاظ سب کا جو یا آیا میری کے معنی میں، میری کے معنی میں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ یا ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میری اور میرے کے معنی میں ہے۔ غائب کے لفظ جو یہ اسم فاعل کے صیغہ غائب از فعل غاب یغیب غیب وطن سے جو ہے غائب ہونا، چھپنا، نظروں سے اوجھل ہونا، یہ معنی کی عربی لغت کتابوں میں القاموس الجدید میں بھی، المنجد نامی عربی لغت میں بھی چھپنا، نظروں سے اوجھل ہونا، نظروں سے غائب ہو جانا، غائب ہو جانا۔ اور اسی سے غیب ہے، غیب کے معنی پوشیدہ چیزیں، ہاں جی، یؤمنون بالغیب جو قرآن پاک میں غیب پر ایمان رکھنا، وہ بھی اسی لفظ غائب سے جو سامنے نہیں ہے، چھپا ہوا ہے۔ غیب کے معنی یہی ہوتی ہے جس کو انسانی آنکھ نہ دیکھ سکے، کان نہ سن سکے، ہاں جی، اور اس طرح ہاتھ سے اس کو نہ چھو سکے، لمس نہ کر سکے، اس کو چکھ نہ سکے، اس کو سونگ نہ سکے۔ اس کو ہوا سے خمسہ بولتے ہیں۔ انسانی قدرت اللہ تعالیٰ نے جو شاہ کو درک کرنے کا، ان میں سے کوئی بھی اگر ایک چیز کو درک نہیں کر سکتے تو اس کو غیب میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس لیے غیب بھی اسی پوشیدہ ہونے کے معنی میں، تو یہ غائب بھی اسے غیب کے لفظ سے عرب بولتے ہیں غیباً و مشہداً، ہاں، اس کے معنی خلوت و جلوت میں، غیب یعنی خلوت، مشہد جلوت، خلوت و جلوت میں کا معنی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب غائبی کا معنی کیا ہو جائے گا، یعنی میری پوشیدہ احوال، میری چھپی ہوئی و مخفی احوال، یہ معنی ہے۔ یعنی اللہم یا اللہ، اللہم احفظ، اللہ وتح اس کے شروع میں ہے تو اسی اللہم ان سب دعاؤں کے شروع میں آئے گا۔ اے اللہ، اے پروردگار، تو حفاظت فرما اس عظیم رحمت کی برکت سے، اس عظیم رحمت کے وسیلے سے، واسطے سے، غائب، ہاں جی، میرے پوشیدہ احوال کی، میری پوشیدہ احوال کی، میری چھپی ہوئی احوال کی، میری مخفی احوال کی، میرے ان احوال کی جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، ان کی تو حفاظت فرما۔ ہاں جی، اس کا سلسلہ لفظ کا ترجمہ یہ بن جائے گا۔ اب اس غیب سے مراد کیا ہے؟ اللہ میرے چھپا ہوا، میرے غائب احوال سے، ہاں جی، میرے اللہ میرے پوشیدہ احوال سے، میری چھپی ہوئی احوال سے، مخفی احوال سے، ہاں جی، تو اس کی تو حفاظت فرما۔ تو اس سے کیا مراد ہے چھپی احوال سے؟ تو اس سلسلے میں جناب سید خورشید عالم صاحب جنہوں نے دعوت کا ترجمہ فرمایا، اور اس سے پہلے علامہ بشیر مرحوم نے ترجمہ کیا، دونوں نے غائبی سے مراد جو میرا انجام کار، میرا انجام کار اور میرا انجام کے معنی لے، انجام کار اور انجام یعنی نجوکو، یعنی میرے کاموں کا انجام جو ہے وہ، میرے کاموں کے انجام کی حفاظت فرما، میرے کاموں کے، دونوں نے یہ معنی کیا ہے۔ انجام کار کی باخوشیت کے ترجمے میں انجام کے غائب کا معنی انجام کار ترجمہ کیا ہے، علامہ بشیر نے انجام کا معنی کیا ہے۔ تو سید خورشید عالم کا ترجمہ یہ ہے، اپنے آپ ترجمہ یہ کیا ہوا، میرے انجام کی، ہاں جی، بخوشیت کے کہ میرے اس سے یعنی اس رحمت کی برکت سے میرے غائب پھر برکت میں انجام کار کی حفاظت فرما دے، آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور علامہ بشیر مرحوم نے یہ ترجمہ کیا ہے، میرے انجام کی حفاظت کر، انہوں نے بہت شاعر ترجمہ کیا ہے، میرے انجام کی ترجمہ فرما، حفاظت فرما۔ چونکہ جو ہے ان دونوں نے اس کے معنی میرے انجام کا معنی کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ لفظ میں انجام کا کوئی لفظ نہیں ہے، میرا غائب ہے، غائب اور چھپے ہوئے احوال کے جو ہے حفاظت فرمائیں، تو اس کو انہوں نے انجام سے تعبیر کیا، اس کی تشریح اور توضیح انجام سے، اس سے مراد انجام ہے، ہاں جی، انجام کار ہے، یہ معنی کیا۔ چونکہ انسان کا انجام کیا ہوگا اسے معلوم نہیں، ہاں جی، اور اکثر انسانوں سے غائب اور پوشیدہ رہتا ہے، اس لیے ان دونوں حضرات نے غائبی کو انجام یا انجام کار سے تعبیر فرمایا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک اور ترجمہ بھی آ رہا ہے، وہ ہے، اے اللہ، تیری اس رحمت کی برکت سے میرے ان نیک اعمال کی حفاظت فرما جو لوگوں کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ ہیں، اور صرف تیری پاک ذات کو علم ہے، ہاں جی، کہ یہ میں نے تو اس کے ترجمہ تھوڑا توضیح کے ساتھ کیا ہے۔
تو یہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے میرے ان نیک اعمال کی حفاظت فرما جو لوگوں کی نظروں سے غائب اور پوشیدہ ہے، اور صرف اللہ کے علم میں اس کی حفاظت کی دعا اس لیے، یعنی اس کی حفاظت سے مراد کیا ہے، یعنی اس کے ان کی حفاظت فرما کسی سے ریاکاری، شہرت پرستی اور جو وغیرہ سے جو انسان کے اندر اکثر پائی جاتی ہے یہ بیماری، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ کی نظر میں حبط ہو جاتے ہیں، اکارت چلی جاتی ہے، زیرو ہو جاتی ہے انسان کے اعمال۔ ریاکاری کیا، قرآن میں بھی اللہ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، آپ نے ایک مخفی صدقہ دیا تھا، آپ نے احسان جتایا، آپ نے کسی کو روحانی یا جسمانی اس صدقے کی وجہ سے اس کو تکلیف دیا، قرآن فرماتے ہیں اگر اس صدقے کو اللہ نے 100 اجر دیا تھا تو وہ حبط ہو جائے گا، یعنی اس کا عدد ایک جو شروع میں وہ گر گیا گا، وہ ہٹ جائے گا، تو آگے کیا رہے گا، صرف زیرو رہ جائے گا، 2 زیرو رہ جائے گا، زیرو تو 1000 بھی آ جائے نا اس کی کوئی ویلو نہیں ہے جب عدد ساتھ نہ ہو، تو یوں ہو جائے حبط کی کیفیت اس طرح ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کے اللہ اور بندے کے درمیان جو نیک اعمال ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو بھی آپ نے نیک اعمال انجام دے اس کی اگر حفاظت نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اس کے لطف و کرم سے، تو آپ سے ایسی اعمال سرزد ہو جائے گا، ایسی کوتاہیاں اور جو جیسی ریاکاری جیسی، شہرت پرستی جیسی، تکبر جیسی، اور جن کی وجہ سے وہ سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کریں، کیونکہ انسان بس اوقات جو ہے انتہائی خلوص کے ساتھ مخفی صدقہ و خیرات اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، جسے خود اور اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ اگر یہ اعمال اسی طرح پوشیدہ رہیں تو کل قیامت میں اسے بہت بڑا ثواب اور اجر مل سکتا ہے، لیکن اگر ظاہر ہو جائیں اور خدا نخواستہ ریاکاری یا عجب وغیرہ کا شکار ہو جائیں تو یہ انتہائی قیمتی اور بارزش اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی ان مخفی و پوشیدہ نیک اعمال و دیگر نیک اعمال کی حفاظت کا اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے جو ہے وہ تحفظ بہا غائب کہہ کر، اے اللہ تو میرے ان مخفی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ نیک اعمال کی جو تیرے فضل سے، تیرے رحمت سے، تیرے لطف و کرم سے میں نے انجام دیا ہے، تیرے توفیق سے ان کی تو خود حفاظت فرما۔ میں تو حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے اندر خود نمائی کا یہ بیماری زیادہ ہے، خود نمائی کی بیماری۔ اپنے اندر جو بھی نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ لوگوں کو ظاہر کیا جائے، تو وہ بیماری انسان کو نیک عمل چھپانے نہیں دیتا ہے، وہ ظاہر کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں محفل و مجلسوں میں، اور اس پر فخر کرتے ہیں، جہاں سے یہ کام شروع ہو گیا جو قابل عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اور کمال عاجز کی اللہ سے حفاظت کی دعا کرتے ہیں، اور کمال عاجزی کے ساتھ وہ تحفظ بہا غائبی کا ورد کرتے ہیں، اللہ تو اس اپنی رحمت کے برکت سے میرے ان اعمال پوشیدہ اعمال کی تو حفاظت فرما، کیونکہ انسان اللہ ہی کی رحمت و شفقت سے ہی اپنے صالح اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ شیطان مردود جو ہے اولاً تو ہمیں نیک عمل کرنے نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ آپ کے نیک اعمال کو ریاکاری اور جو شہرت وغیرہ کے ذریعے ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا اللہ سے بندہ مومن کو ہمیشہ اپنی پوشیدہ نیک اعمال و دیگر عبادات کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے، نیز انجام خیر کے لیے بھی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ کہ اللہ تعالی ہمارے انجام کو اچھا کرے، بہتر کرے، اس کی حفاظت کرے، اور تاکہ ہم جو ہے دنیا سے جاتے ہوئے بھلائی کے ساتھ اللہ ہم سے راضی ہو کر اللہ کی رضامندی شامل ہو کر دنیا سے جائیں، اور اسی کو عاقبت بالخیر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دعا کو اسی توضیح پر اتفاق کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اس دعا کی توضیح علامہ رم سے چلے گی۔ اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کی معنی و مفہوم سمجھ کر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔